غزالیہ کی پہلی فلم کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ریکارڈ کے مطابق فلم ایک تھی ماہ 1960 پہلی فلم تھی جس کی کاسٹ میں وہ شامل تھی۔ اصل میں پٹھان نام سے بننے والی یہ فلم 1972 میں فرض اور محبت کے نام سے دوبارہ نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ فلم ساز نے اس پرانی فلم میں مہمان اداکار کے طور پر غزالیہ کا اضافہ کر کے اس پر ایک گیت بھی فلم بند کیا، اور وہ بھی زبیدہ خانم کا بن کے ہوا کالی گٹا الٹی پیرو میں۔ باسی مال کو نئے لیبل سے پیش کر کے فلم ساز نے فلم بینوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی جس میں اسے ناکامی ہوئی۔ عام طور پر غزالیہ کی پہلی فلم باغی سردار 1966 ریلیز بتائی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل ایک فلم باغی سپاہی 1964 میں بھی اس کا نام ملتا ہے۔ غزالیہ کبھی صف اول کی اداکارہ نہ بن سکی تھی اور زیادہ تر ثانوی کرداروں میں نظر آئی۔ وہ تیسرے درجے کی اداکارہ اس لیے تھی کہ دوسرے درجے کے اداکاروں یعنی سلونی، روزینہ اور عالیہ وغیرہ کا مقابل بھی اس کے ثانوی کردار تھے۔ دل تے وار ہویا لڑیاں۔ سولو ہیروئن کے طور پر اس کی فلموں کی تعداد بہت کم تھی اور کامیاب فلموں کا تناسب بھی نہ ہونے کے برابر تھا، حالانکہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم کی روایتی ہیروئن ہونے کا ناقابل شکست اعزاز بھی اسے حاصل تھا۔ 1967 میں غزالی کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں بطور سولو ہیروئن 2 فلمیں تھی، فلم البیلا کمال کے ساتھ اور فلم میلا علاؤدین کے ساتھ تھی، جس میں مسعود رانا اور آئرن پروین کا ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا، میلا میلیادا۔ فلم راوی پار 1967 اور میرا ویر 1967 میں ثانوی کرداروں کے علاوہ فلم لال بچکڑ میں مہمان اداکار کے طور پر نظر آئی۔ اس فلم میں غزالیہ اور رنگیلا پر نذیر بیگم اور مسعود رانا کا ایک خوابناک ماحول میں گائے اور فلمائی ہوا یہ خوبصورت دو گانا تھا، نیمی نیمی تاری یادی۔ 1968 میں غزالیہ کی 7 فلمیں منظر عام پر آئی جن میں سے 3 فلموں میں وہ سولو ہیروئن تھی۔ انیس سو 1968 میں غزالیہ پر پہلا سپر ہٹ گیت فلمایا گیا تھا جسے ملک ترنم نور جہاں نے گایا تھا، مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیرے دیدار سے۔ فلم الف لیلا 1968 میں غزالیہ پر 2 دلکش رومانٹک 2 گانے فلمائے گئے تھے جنہیں مسعود رانا اور آئرن پروین نے گایا تھا، تم مجھے اپنی محبت دے دو اور ایک حسین موڑ پہ ٹکرائے ہے بیگانے دو۔ سونے کی چڑیا تیسری فلم تھی جس میں وہ سولو ہیروئن تھی، باقی چاروں فلموں محل دیا، دل دیا، درد لیا، میں زندہ ہوں اور پیار دا ویری 1968 میں ثانوی کرداروں میں تھی۔ 1969 میں غزالیہ کی 4 فلمیں سامنے آئی جن میں سے 2 فلموں او کا جٹ اور زندگی کتنی حسین ہے میں وہ ثانوی کرداروں میں تھی، جبکہ فلم داستان اور حکیم جی میں وہ سولو ہیروئن تھی۔ فلم داستان 1969 میں مہدی حسن کا ایک سدا بہار گیت تھا، قصہ غم میں تیرا نام نہ آنے دیں گے۔ رتن کمار کی بطور اداکار یہ آخری فلم تھی جس کے فلم ساز اور ہدایتکار بھی وہ خود تھے۔ غزالیہ کی 1970 میں 5 فلمیں فلم بینوں تک پہنچی تھی جن میں صرف فلم شاہی فقیر میں وہ سولو ہیروئن تھی۔ اس فلم میں غزالیہ اور مسعود رانا پر یہ دلکش رومانٹک 2 گانا فلمایا گیا تھا جس میں مالیہ کی آواز بھی شامل تھی، یہ رنگین نظارے، یہ چاند اور تارے۔ اس فلم میں مسعود رانا کا یہ سولو گیت بھی غزالیہ ہی کے لیے گایا گیا تھا، پھول جڑے منہ سے ہنسے جو دل ربا۔ اس سال کی دیگر فلمیں کردار، مجرم کون، نورین اور ٹھکا متے دا جن میں غزالیہ کے ثانوی کردار تھے۔ 1971 تک غزالیہ کی 2 درجن فلمیں ریلیز ہو چکی تھی لیکن وہ کسی قابل ذکر کامیابی سے محروم تھی۔ اس سال اس کی صرف 2 فلمیں سامنے آئی جن میں وہ سیکنڈ ہیروئن تھی، ان میں سے ایک فلم خزانچی 1971 تھی جبکہ دوسری فلم عشق دیوانہ تھی جو غزالیہ کے فلمی کیریئر کی پہلی سپر ہٹ فلم تھی۔ اس فلم میں غزالیہ پر فلمایا ہوا مالیہ کا یہ گیت بڑا مقبول ہوا تھا، اکھا لڑیا دل تیوار ہویا۔ اسی گیت کو عنایت حسین بٹی نے کیفی کے لیے گایا تھا جن کے ساتھ پہلی بار غزالیہ کی جوڑی بنی تھی جو بالآخر شادی پر ختم ہوئی۔ غزالیہ اور کیفی کی جوڑی، غزالیہ اور کیفی کی مشترکہ فلموں کی تعداد 21 ہے۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں بٹی برادران یعنی عنایت حسین بٹی اور کیفی نے اپنے تیسرے بھائی شجاعت حسین بٹی کو بھی عالیہ کے مقابل تیسرے ہیرو کے طور پر متعارف کرایا تھا اور پھر دوست پسٹ ہیروئن تھی جس نے پگلی کا زبردست رول کیا تھا۔ فلم عشق دیوانہ 1971 ریلیز کا پوسٹر بڑا دلکش تھا۔ یہ فلم 1 اکتوبر 1971 کو ریلیز ہوئی تھی اور اسی دن فلم عشق بنا کی جینا میں بھی ریلیز ہوئی۔ دلچسپ اتفاق دیکھیے کہ میرے آبائی شہر کاریا میں عید الفطر 20 نومبر 1971 کو یہ دونوں فلمیں بالترتیب سازین اور قیصر سینماؤں پر ریلیز ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے یہ عید متحدہ پاکستان کی آخری عید ثابت ہوئی کیونکہ مشرقی پاکستان میں جاری خانہ جنگی اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی۔ قوم کو حزب معمول بے خبر رکھا جا رہا تھا لیکن بیرونی ذرائع ابلاغ سے لوگ باخبر رہتے تھے اور حقائق پر پردہ ڈالنے والوں پر لعنت بیچتے تھے۔ 1972 میں غزالیہ کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی لیکن وہ کسی بھی فلم میں سولو ہیروئن نہیں تھی۔ دل نال سجن دے میں رانی، کون دلا دیا جانی میں دیبا، نظام میں نغمہ اور ٹاہ میں روزینہ کے علاوہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی پنجابی فلم ظلم دا بدلہ میں عالیہ کے ساتھ نظر آئی۔ ہدایتکار کیفی کی سپر ہٹ فلم ظلم دا بدلہ پہلی پنجابی فلم تھی جس نے 100 ہفتے مکمل کیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ عنایت حسین بٹی نے اس موقع پر لاہور کے
ملکہ تیٹا پر فلم بینوں میں مٹائی تقسیم کی تھی۔ 1973 میں غزالی کی صرف 2 فلمیں خوشیا اور بلا چیمپئن ریلیز ہوئی، جن میں وہ ثانوی کرداروں میں تھی۔ بلا چیمپئن میں اس کی جوڑی رنگیلا کے ساتھ تھی اور ان دونوں پر ملکہ ترنم نور جہاں اور مسعود رانا کا یہ مزاحیہ گیت فلمایا گیا تھا۔ جا جھوٹا بے ایمان وڈا اکڑ خان 1974 میں غزالی کی ایک بار پھر 5 فلمیں ریلیز ہوئی۔ نگری داتا دی، غیرت دا پرچاوا میں وہ سیکنڈ ہیروئن تھی، لیکن باقی تینوں فلموں ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ، رانو اور چیلنج میں فرسٹ ہیروئن تھی۔ 1975 میں بھی غزالی کی 5 ہی فلمیں سلور اسکرین کی زینت بنی۔ صرف فلم پیشہ ور بدماش میں وہ فرسٹ ہیروئن تھی، لیکن باقی چاروں فلموں ماجا ساجا، مرداں، ہتھ میدان، بکرے موتی اور وحشی جٹ میں سائیڈ ہیروئن تھی۔ فلم وحشی جٹ میں غزالی نے ایک اتری یا خودسر عورت کا رول کیا تھا، جسے اس کی سوتن چکوری نے فلم مولا جٹ میں دہرایا تھا۔ ان دنوں خودسر عورتوں کو سر کرنے کا اعزاز کیفی صاحب کو حاصل ہوا تھا۔ کیفی کی مونچے 1976 میں غزالی کی نام 4 مزید فلمیں آئی، لیکن وہ کسی فلم میں سولو ہیروئن نہیں تھی۔ فلم جگا گجر میں بھی غزالی نے ایک اتری عورت کا کردار ادا کیا اور اس کے ہیرو کیفی تھے۔ دیگر فلمیں الٹیمیٹم، مفرور اور زندہ باد 1976 ریلیز تھی۔ فلم الٹیمیٹم میں غزالہ اور افشا کا شوق اور میڈم نور جہاں کا سنجیدہ انداز میں گایا ہوا گیت پاوے مینو کملی کہلے فلمایا گیا تھا۔ اس فلم میں کیفی مونچو کے بغیر بڑے خوبصورت نظر آئے۔ اعجاز اور کمال کے بعد کیفی تیسرے فلمی ہیرو تھے کہ جن کی اصلی مونچے ہوا کرتی اور جو ان کی شخصیت کی پہچان بھی ہوتی تھی۔ 1977 میں غزالہ کی 3 فلمیں ملتی ہے، لاہوری بادشاہ، روٹی کپڑا اور انسان اور ہمت۔ ان تینوں فلموں میں اس کے ثانوی کردار تھے۔ 1978 میں غزالہ کی آخری فلم اعلان ریلیز ہوئی، جس کا پہلا نام ڈنکے دی چوٹ تھا۔ اس فلم میں غزالہ پر آخری گیت نڈی نال لا کے یاری، یہ گیت ناہید اختر نے گایا تھا، جبکہ اس گیت کا میل ورژن بٹی صاحب کی آواز میں کیفی پر فلمایا گیا۔ اداکارہ غزالہ نے ہدایتکار اور اداکار کیفی سے شادی کی تھی اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا عامر کیفی اپنے والد کی ایک فلم میدان میں بطور اداکار نظر آیا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ غزالہ بیگم 70 سال سے زائد کی عمر ہے اور امریکہ میں اپنے عزیز و قارب کے ساتھ رہ رہی ہے۔